الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلے جائیں، اللہ کی امان میں چلے جائیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی حفاظت میں رہے، اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمارا نگہبان بن جائے، اللہ ہمارا نگراں بن جائے، تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ کرنا چاہیے۔ آج کے درس میں وہی بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ اگر یہ طریقہ میں اور آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں اور آپ اور تمام امت مسلمہ اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی امان میں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں چلے جائیں گے۔ وہ کیسے جائیں گے؟ ذرا روایت سنتے ہیں، غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، جس کسی نے فجر کی نماز پڑھ لی، وہ اللہ کی امان میں آ گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور جب ہم فجر کی نماز ادا کر لیں گے، اللہ کی امان میں، اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، مجھے بتائیے ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے؟ پوری قوم اگر ایک طرف ہو اور ہم اکیلے ہو، لیکن اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے رہیں تو اللہ رب العالمین ہمارا محافظ بن جاتا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے، کوئی قوم اور کوئی گروہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہم باجماعت نماز فجر ادا کرتے رہیں گے۔ دوسری روایت سنتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کیا ارشاد فرمایا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پہلی روایت جو میں نے سنائی وہ مسلم شریف کی ہے، یہ دوسری روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لی، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی، اس کے پاس پوری دنیا آ گئی۔ یہ حدیث ہم کو بتا رہی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رزق میں برکت لائیں اور دنیا بھی حاصل کریں تو ہمیں چاہیے کہ فجر کی نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ کیا ارشاد فرمائی تھی؟ کس قدر گراں تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ جب تک امت مسلمہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتی رہی، تب تک اللہ رب العالمین کی حفاظت میں بھی رہی، امان میں بھی رہی، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھی ان پر لٹاتے رہا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں برکت آئے، ہمارے کاروبار میں برکت آئے، ہماری آل اولاد میں برکت آئے، ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر اس بات کو یاد رکھیے کہ جس قوم کو سورج جگاتا ہے، بڑا اہم جملہ ہے، کسی نے کہا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، جس قوم کو سورج جگاتا ہے وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ جس قوم کو سورج صبح جگاتا ہے، مطلب جو قوم سوئے پڑی رہتی ہے، راتوں میں جاگتی ہے اور صبح میں سوئے پڑی رہتی ہے، اور سورج نکلنے کے بعد کوئی قوم جاگتی ہے تو وہ قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن جو قوم سورج کے نکلنے کا انتظار کرتی ہے، صبح جاگنے کی جس قوم کی عادت ہوتی ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کی حکم کے تحت فجر کی نماز کو ادا کرتے ہیں، تو وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ وہ قوم اس دنیا پہ راج کرتی ہے۔ اور ذرا دیکھیے صحابہ اکرام کو، صحابہ اکرام نے اس دنیا پر جو راج کیا ہے وہ اسی طریقے سے کیا ہے۔ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے وہ نمازوں کو قائم کرتے تھے۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں دنیا پر راج کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فجر کی نماز کا اہتمام کریں۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ فجر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ اب ذرا غور سے سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے اللہ، دعا فرمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی،
یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتا رہی ہیں، صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے، انسان صبح جلدی جاگتا ہے اور جاگنے کے بعد اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے، اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جب روزی روٹی کے لیے نکل جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ اس کی کمائی میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اس حدیث کے راوی، اب ذرا غور کیجئے، اس حدیث کے راوی کہتے ہیں میں صبح میں تاجروں کو بھیجتا تھا۔ یہ حدیث جس راوی نے روایت کی ہے، جس راوی نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں میں صبح صبح اپنے تاجروں کو تجارت کے لیے بھیجتا تھا تو اللہ رب العالمین نے مجھے اس وقت کا سب سے بڑا مالدار بنا دیا۔ میری کمائی میں اتنی برکت آئی، میں صبح اٹھتا، فجر کی نماز ادا کرتا اور اپنے جو تاجر تھے میرے پاس تجارت کرنے والے، میں ان تاجروں کو صبح صبح تجارت کے لیے بھیج دیتا تو اللہ رب العالمین نے میری کمائی میں اتنی برکت عطا فرمائی، اتنا خیر عطا فرمایا، دیکھتے ہی دیکھتے میں مالدار بن گیا۔ اگر مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی مالدار بنیں تو ہمیں بھی صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے امت مسلمہ کے خاص کر نوجوان، ان کی اگر حالت دیکھ لے تو آج امت مسلمہ کے نوجوان راتوں میں رات بھر جاگتے ہیں اور صبح میں ایسے سوتے ہیں کہ سورج جگاتا ہے ان کو، شیطان کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ حالانکہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، عشاء کی نماز پڑھ کر وقت پر سونے کی عادت ڈالے۔ ہاں کوئی جائز کام ہے انسان جاگ سکتا، لیکن اگر کوئی جائز کام نہیں ہے، ادھر ادھر بیٹھ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے، غیبتیں کرنے کے بجائے، دوسروں کا گناہ مول لینے کے بجائے، دوسروں کے عیب ٹٹولنے کے بجائے، دوسروں کے گھر پھوڑنے کے بجائے، دوسروں کے کام کو بگاڑنے کے بجائے، میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ وہ عشاء کی نماز اللہ کے گھروں میں آ کر ادا کرے، اور اللہ کے گھروں میں عشاء کی نماز آ کر ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے اسلام کو جاننے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے نوجوانوں کی اکثریت ہوٹلوں میں ادھر ادھر کونے کانٹوں میں نظر آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے ان حدیثوں سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو فجر کی نماز کا پابند بنائیں۔ آئیے فجر کے ساتھ ساتھ عشاء کی فضیلت بھی جان لیتے ہیں۔ دو حدیثیں پیش کرتا ہوں آخری میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے جماعت سے عشاء کی نماز پڑھ لی، جس نے با جماعت اللہ کے گھر میں آ کر عشاء کی نماز پڑھ لی، اس نے گویا آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی مومن، کوئی مسلمان اللہ کے گھر میں آ گیا عشاء کے وقت اور اس نے با جماعت نماز ادا کر لی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گویا اس نے آدھی رات تک اللہ کی عبادت و بندگی کر لی۔ اب اللہ کے رسول آگے کیا فرما رہے ہیں ذرا دیکھیے، اور جس نے صبح کی نماز با جماعت پڑھ لی، یعنی فجر کی نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز میں اللہ کے گھر میں آ گیا فجر کی نماز کے لیے، تو گویا اس نے ساری رات عبادت کر لی۔ حالانکہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو گیا، تہجد نہیں پڑھا، رات بھر اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کر دی، اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت و بندگی کر لی، اور جو فجر کی نماز میں آ گیا یوں سمجھ لو اس نے پوری رات اللہ کی عبادت و بندگی کر لی۔ یہ عشاء اور فجر کی نماز کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آخری روایت سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دوغلے جو مسلمان ہوتے ہیں، دوغلا رویہ اختیار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ایک طرف ادھر بھی ہاتھ رکھتے ہیں، جو ایک طرف ادھر بھی ہاتھ رکھتے ہیں،
ایسے لوگوں کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہے۔ وہ ظہر تو پڑھ لیتے ہیں، عصر بھی ادا کر لیتے ہیں، مغرب بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن جب عشاء اور فجر کا معاملہ آتا ہے تو وہ فجر اور عشاء کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ان پر، کن پر؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں منافقوں پر فجر و عشاء کی نماز سے زیادہ کوئی بھاری نماز نہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول آگے فرما رہے ہیں اور اگر وہ ان کی فضیلت جان لے، یعنی فجر اور عشاء کی فضیلت جان لے تو وہ ضرور ان میں حاضر ہوں، چاہے انہیں گھٹنوں یا سرینوں کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ یعنی فجر اور عشاء کی نماز کی اہمیت اگر پتہ چل جائے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے یہ دو نمازیں فجر اور عشاء کی، تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اپنے سرین یعنی کمر کے بل گھسیٹ کر آئیں گے اور اپنے گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر آئیں گے۔ اگر ان کو طاقت نہ ہو چلنے کی، طاقت نہ ہو پھرنے کی، طاقت نہ اٹھنے کی، لیکن اگر وہ فجر اور عشاء کی فضیلت کو جان لے، اہمیت کو جان لے، وہ لنگڑتے ہوئے اور اپنے کمر کے بل گھسیٹ کر فجر اور عشاء میں حاضری دینے کی کوشش کریں گے۔ اس حدیث کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے۔ منافقین پر یہ نمازیں اس لیے بھاری تھی کہ وہ تو صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو دکھاوے کے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اس تشریح میں کیا لکھ رہے ہیں؟ منافقین پر یہ نمازیں اس لیے بھاری تھی کہ وہ تو صرف دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اللہ کے خوف سے یا اس کی رضا کے لیے نہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان نمازوں میں بالخصوص سستی اور کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ ہم نہ کسی کو منافق بولے، نہ کسی کو کافر بولے، نہ کسی کو مشرک بولے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے یاد رکھیے۔ یہ تو میں حدیث سے سنا رہا ہوں، یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم فجر اور عشاء کی اہمیت کو جانیں اور میں بھی اور آپ بھی اور سننے والے بھی فجر اور عشاء کے پابند بن جائے۔ لیکن ہم کسی کو منافق نہ کہے، ہم کسی کو کافر اور مشرک نہ کہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اور صاحب کتاب نے جو تشریح کی ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے مسلمانوں کو ان نمازوں میں بالخصوص سستی اور کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کی مشابہت منافقین کے ساتھ ہو جائے۔ تو یارو، یہ ہے فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں رکھ دی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقتہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حکم بھی یہی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ہم نے نماز کو پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان پر فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جس اخلاص کے ساتھ میں نے باتیں رکھی ہے اسی اخلاص کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں فجر اور عشاء کی پابندی کے ساتھ جو ہے نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، ان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نفاق کے مرض سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اللهم اني اعوذ بك من النفاق، اللهم طاهر قلبي من النفاق، اللهم اني اعوذ بك من الرياء، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ ربی اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔